جنگلی کتوں، تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی جب میری پوتی اسکول میں تھی تب حملہ کروانے کی؟ میں تم لوگوں کی بوٹی بوٹی نوچ کر چیل کبوں کو کھلا دیتا اگر میری پوتی کو کچھ ہوتا۔ جب اپنی دم پر پاؤں آیا تھا تو حشمت راؤ پاگلوں کی طرح فون پر چنگاڑ رہا تھا، مگر اب لکیر پیٹنے کا کیا فائدہ؟ سردار چانڈیو اور علی وزیر اپنی من مرضی کر کے خون کی ہولی کا شیطانی کھیل کھیل کر ملک سے فرار ہو چکے تھے۔ اب حشمت راؤ چاہتا بھی تو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ شاہ جی، اصابری بیٹی کو ہوش آ گیا ہے، خاص ملازم نے ادب سے حشمت راؤ کو مخاطب کیا۔ بخت عالم اور ان کی بیگم کینیڈا گئے ہوئے تھے، پیچھے سے یہ حادثہ ہو گیا۔ اصابری کی ماں وہاں رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ جب اسکول پر حملے کا پتہ چلا تو حشمت راؤ بکلم خود اسکول بھاگا گیا تھا۔ جب اصابری کو ہاسپٹل لے جانے لگے تو حشمت راؤ نے اسے وہاں سے یوں غائب کروایا جیسے وہ وہاں تھی ہی نہیں اور اپنی مرضی کے ہاسپٹل میں اسے ایڈمٹ کروایا تھا۔ کچھ حشمت راؤ کو معلوم ہوا تھا کہ اصابری شاہ کو لگنے والی گولی ان کے دشمنوں کے بیٹے کے پسٹل سے نکلی ہوئی تھی تو اور بھی سینے پر سانپ لوٹنے لگے تھے۔ اب بس انہیں اس دنیا سے چھپانا تھا، کسی بھی صورت، کسی بھی قیمت۔ گولی گلے کو چھو کر گزری تھی، سد شکر کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا، نہیں تو حشمت راؤ مزید اپنی لاڈلی کو بچانے کے لیے پتہ نہیں دنیا پر کیا کہر ڈھاتا۔ وہ لپک کر ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں گئے تھے۔ اصابری ہوش میں تھی اور گلا پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ دادو، اس نے نقاہت زدہ لہجے میں پکارا۔ جی دادو کی جان، میری بچی۔ حشمت راؤ نے چٹا چٹ اس کا ماتھا چوم ڈالا، رنگت زرد سی پڑ گئی تھی۔ کیسی ہے میری بچی؟ اب تو گلے میں درد نہیں ہو رہا ہے نا؟ نہیں دادو، مگر مجھے وہ چاہیے۔ مجھے وہ چاہیے، آپ نے مجھے ہر چیز لا کر دی ہے۔ مجھے وہ چاہیے دادو۔ وہ جو کم عمری میں ہی یہ جان کے ضیاء کا روگ پال بیٹھی تھی۔ حشمت راؤ نے سر پر ہاتھ رکھ کر سسک پڑی۔ کون چاہیے؟ نام بتاؤ پرنسس۔ حشمت راؤ کا لہجہ غرور بھرا تھا، جیسے پوری دنیا مٹھی میں ہو اور پوری دنیا پر حکومت ہو۔ آہان ماہر خان۔ اصابری کے لرزتے لبوں سے اس دشمن جاں کا نام ادا ہوا، جبکہ حشمت راؤ کے سر پر جیسے اصابری نے بم پھوڑا تھا۔ آج اگلا دن تھا وائٹ پیلس میں۔ یہ دن اپنے اندر وائٹ پیلس کے تمام افراد کے غرور کو اپنی تاریکیوں میں سمائے طلوع ہوا تھا۔ آج دن کی روشنی نہیں، جیسے تاریک مقدروں کی سیاہی چار سو پھیلی ہوئی تھی۔ رحاب ساری رات پاشا کا انتظار کرتی رہی، مگر ادھر ادھر چکر کاٹ کر ٹانگیں شل ہو گئیں، مگر وہ کمرے میں آیا ہی نہیں۔ آخر پوری رات گزر گئی۔ اگلے دن جب وہ کمرے میں آیا تو رحاب نے لپک کر پاشا ابراہیم کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ پاشا نے دیکھا وہ رو رو کر اجڑ ہوئی برسوں کی مریضہ لگ رہی تھی، مگر پاشا ابراہیم کے خود کے کندھے بھی تو جھک گئے تھے۔ پاشا، مجھے امن چاہیے، مجھے میرا بچہ چاہیے، ابھی کے ابھی۔ سنا آپ نے؟ اگر آپ نے اسے کچھ کیا تو میں بھی جی نہیں پاؤں گی، مر جاؤں گی۔ پاشا کچھ بولیں، جواب دیں مجھے، میں یہ غم برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، مگر پاشا ابراہیم سرد و سپاٹ چہرہ لیے وہاں سے جا چکا تھا۔ شفا رات سے اسی کھڑکی کے پاس بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، جو رو رو کر اب گہری نیند میں تھا۔ کمرے کے خفیہ راستے سے اسے کھانا اور میڈیسن دی گئی تھی۔ میڈیسن اس نے چپ چاپ کھا لی تھی، مگر کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ شفا اشارے کرتی رہی، مگر وہ روئے گیا۔ اور شفا بری طرح چونکی تھی۔ ڈھیر سارے قدموں کی آہٹ بیسمنٹ کی سیڑھیاں اتر کے نیچے اس تک پہنچی تھی۔ شفا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ سب بیسمنٹ میں آ رہے تھے۔ چہرے سرد و سپاٹ تھے، بالکل اجنبی، بالکل ویسے جیسے وہ کسی مشن پر جاتے تھے تو ان کے چہرے بے تاثر ہوتے تھے، سرد و پتھریلے۔ کیوں؟ کیا اس کے بیٹے کو سزا سنانے؟ شفا کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ پاشا نے آریان کو اشارہ کیا۔ آریان شفا کی جانب آیا، جبکہ وہ سب طویل ترین ٹیبل کے گرد پہنچ کر اپنی اپنی چیئر پر براجمان ہوئے تھے۔ آریان شفا کے قریب آیا تو وہ بدک گئی۔ ملگجے حلیے میں بکھرے بال، بھوکی پیاسی وہ آریان کو کوئی بھکارن لگی، جو در پر بیٹھی اپنے بچے کی
زندگی کی بھیک مانگ رہی ہو کسی سے۔ خبردار آریان، جو مجھے ہاتھ لگایا، کہیں نہیں جاؤں گی میں یہاں سے۔ میرے بیٹے کے بارے میں فیصلہ ہونے والا ہے تو میں بھی یہی رہوں گی۔ کوشش بھی مت کرنا اب مجھے یہاں سے ہلانے کی۔ وہ چٹک کر بولی، جبکہ سامنے والا جانے کون سے ضبط کی انتہا پر تھا، جو اپنے تمام جذبات تھپک تھپک کر سلا آیا تھا اور اب بالکل سرد و سپاٹ چہرہ لیے شفا کو دیکھ رہا تھا۔ آریان نے شفا کا بازو پکڑا۔ آریان، لیو می۔ شفا کی چیخ بیسمنٹ میں گونجی تھی، مگر وہ سب تو یوں بیٹھے تھے جیسے بہرے ہو گئے تھے۔ آریان شفا کو بازوں سے گھسیٹ کر اوپر لے جا رہا تھا۔ ماں کے آنسو، تڑپ آہیں سسکیاں اب جلاد جیسے اندھے ہو گئے تھے۔ بڑے پاپا، سوہم پاپا، ماہر بھائی، انہیں روکیں، مجھے نہیں جانا یہاں سے۔ کبیر چاچو، کچھ تو بولے انہیں۔ ممتا پھر کر لائی، مگر جلاد جیسے گونگے ہو گئے تھے۔ آریان اسے اوپر وائٹ پولیس لایا تھا۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، منت آہوزاری، مگر ان پر کچھ بھی تو اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آریان اسے اپنے ڈیڈ کے کمرے میں دھکیل کر باہر سے لاک لگا چکا تھا۔ ماں اور بیوی کی آہیں سسکیاں، وہ کان لپیٹ کر کلیجے پر پتھر رکھ کر بیسمنٹ چلا آیا تھا۔ بیسمنٹ اب لاک ہو چکا تھا، اوپر سے کوئی نیچے نہیں آ سکتا تھا۔ سربراہی کرسی پر پاشا ابراہیم بے تاثر چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ آج اس میٹنگ میں مہابیر کے پاس جھکے کندھے لیے شکست خوردہ سا سمیع خان بھی بیٹھا تھا۔ پنکی لال انگارہ آنکھیں لیے ریشما کی جگہ پر براجمان تھیں۔ الفاظ جیسے ختم ہو چکے تھے۔ وہ سب آج ایک دوسرے سے نگاہیں چرا رہے تھے۔ مگر پھر پاشا ابراہیم نے مہابیر کو اشارہ کیا۔ مہابیر نے پاس بیٹھے سمیع خان کے آگے ایک طرف فل لوڈڈ پسٹل رکھی اور دوسری جانب کچھ پیپرز، اور یہ کرتے ہوئے مہابیر کی آنکھیں لہو چھلکا رہی تھیں۔ لہو تو ان سب کی آنکھیں ہی چھلکا رہی تھی، مگر اب وہ یہاں صرف ایگزیکیوشنر کی حیثیت سے بیٹھے تھے۔ سمیع خان نے ایک عجیب اور سوالیہ نظر ان چیزوں پر اور دوسری پاشا ابراہیم پر ڈالی۔ پاشا ابراہیم نے گلا کھنکارا۔ کنپٹیوں سے رگیں یوں تنی ہوئی تھیں جیسے ابھی پھٹ پڑے گی۔ میں نے جو فیصلہ لیا ہے سمیع خان، وہ یہ کہ سزا تو اسے ہر قیمت پر ملے گی، اور تمہارے ہاتھوں سے ملے گی۔ یہی بہتر انصاف ہے۔ دو آپشن ہیں جن میں سے تمہیں ایک سلیکٹ کرنا ہے۔ میں نے مکمل اختیار تمہیں دیا، جو بہتر لگے وہی چنو۔ یا تو اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کے مجرم کا خاتمہ کر دو، یا تو پھر ایف آئی آر درج ہوگی، مگر یہ کیس باقی کیسز کی طرح لٹکے گا نہیں۔ تمہارا کیس بچی کی جانب سے مہابیر لڑے گا، ثبوت ہم دیں گے، اور تیسری ہیئرنگ پر مجرم کو سزا سنا دی جائے گی۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اب فیصلہ تمہارا۔ پاشا ابراہیم خاموش ہوا تھا، اور یہ چند ساعتوں کی خاموشی کافی ہولناک تھی۔ سب اب سمیع خان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ بالآخر سمیع خان کی آواز بیسمنٹ میں گونجی تھی، مجھے انصاف کے یہ دونوں آپشنز نامنظور ہیں سر۔ سمیع خان نے سرد و سپاٹ چہرہ لیے کہا تھا۔ پاشا ابراہیم کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ تو پھر بتا دو سمیع خان، اگر تم اپنی بچی کے مجرم کو اس سے بھی زیادہ دردناک سزا دینا چاہتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تم اپنا انصاف خود کرو۔ اگر بات انصاف کی ہے تو پھر تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی سزا امن بابا کو ملے گی، اس کی آدھی معجزہ کو ملنی چاہیے، جو خود چل کر امن بابا کے کمرے میں گئی تھی۔ سمیع خان نے ٹیبل کی جانب دیکھتے بے تاثر لہجے میں کہا تھا، ان سپر 8 کو لگا ان کے کانوں میں تیزاب انڈیلا گیا ہو۔ جبکہ پاشا بونچکا سا سمیع خان کو دیکھے گیا۔ سمیع خان، تم ہوش میں تو ہو؟ ایک 10 سال کی بچی سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ وہ ناسمجھ معصوم تو اپنے دوست کے کمرے میں گئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ سامنے اس کا دوست نہیں، ایک حیوان اور درندہ کمرے میں ہے جو اسے نوچ ڈالے گا۔ پاشا ابراہیم دھاڑا، تو کیا ایک 15 سالہ بچہ جو 16ویں سال کے نازک دور سے گزر رہا ہے، اس سے آپ کیا امید لگا سکتے ہیں؟ سر، جو اس وقت اپنے ہوش میں ہی نہیں تھا، مکمل ڈرگس کے نشے میں تھا، جس نے احتیاط کے طور پر خود کو کمرے میں بند تک کر رکھا تھا، جس کے معصوم اور کچے دماغ میں جان بوجھ کر گند اور غلاظت بھر دی گئی تھی، وہ کتنی تکلیف میں ہوگا آپ کو اندازہ ہے؟ سمیع خان، یہ تم نہیں، معجزہ کا باپ نہیں، صرف اور صرف ایگزیکیوشنرز کا وفادار بول رہا ہے۔
اور مجھے اس بات کا افسوس ہے تم اپنی معصوم بچی کے ساتھ انصاف کرنے کی بجائے سیمان کے حق میں بول رہے ہو۔ پاشا دھاڑا اور ٹیبل پر ہاتھ مار کر جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا، مگر سمیع خان اسی پوزیشن میں اسی طرح پرسکون سا بیٹھا رہا۔ گستاخی معاف سر، آپ سے صرف 2 سوال پوچھنا چاہوں گا۔ ایک، امن بابا کو حیوان بنایا کس نے؟ وائٹ پیلس نے، جو اپنا فرض نبھاتے بچوں سے اس قدر غافل ہو گئے کہ دشمن کو سیدھا وار ان معصوم بچوں پر ہی کرنے کا موقع مل گیا۔ دشمن ہمارے گھر میں گھس کر ہماری جڑوں پر وار کر گیا اور ہم غافل رہے۔ یہ ہماری بدترین اور مجرمانہ غفلت رہی یا وہ استاد جو اس استاد کے نام پر بدنما دھبا تھا؟ بچے تو وہی کرتے ہیں جو انہیں سکھایا جاتا ہے۔ امن بابا نے وہ کیا جو انہیں سکھایا گیا، اس لیے وہ مجرم نہیں، ہم سب اور وہ استاد ہیں۔ سمیع خان نے اب بھی بے تاثر لہجے میں کہا، مگر اس کی باتیں سن کر وہاں موجود ہر شخص نے پہلو بدلا تھا۔ تم غلط کر رہے ہو سمیع خان، تم اس بچی کے ساتھ غلط کر رہے ہو، تم ایک گناہ گار کو بڑھاوا دے رہے ہو سمیع خان، تم قانون کے ساتھ کھیل رہے ہو، کیا مذاق ہے یہ؟ پاشا درستگی سے بولا تھا، معاف کیجیے گا سر، پھر تو آج سے کئی سال پہلے ریشما نے بھی چند مجرموں کو بڑھاوا دیا تھا، پھر تو انہوں نے بھی قانون کے ساتھ کھیلا ہوگا۔ نہیں نا، آپ لوگ عادی مجرم نہیں تھے، اسی لیے آپ لوگوں کو اپنی زندگی سنوارنے کا ایک موقع دیا گیا تھا۔ تاریخ خود کو دہراتی ہے شاید، امن بابا بھی عادی مجرم نہیں ہے۔ ایک معصوم بچہ ہے جس سے اس کی معصومیت چھین لی گئی ہے، اسے ورغلایا گیا، اس کے دماغ میں گند بھر بھر کر گناہ کرنے پر اکسایا گیا، تو ایک موقع ان کو کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ میری بچی برباد ہو چکی ہے، مجھے معلوم ہے۔ یہ کہتے ہزار ضبط کے باوجود سمیع خان کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر اس کی گالوں کو بھگو گئے تھے۔ میری بچی پوری طرح برباد ہو چکی ہے، کون آباد کرے گا اسے؟ اس کے مجرم کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ وہ ساری زندگی میری بچی کی نفرت برداشت کرے۔ پل پل اسے احساس ہو کہ اس نے اپنی دوست کے ساتھ کیا کیا۔ میں نہیں چاہتا دونوں بچے برباد ہوں، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ امن بابا اور معجزہ کا نکاح کر دیا جائے، امن بابا کا علاج ہو، ان کی اچھی تربیت ہو، اتنی اچھی کہ وہ میری بچی کے ہر غم کا ہر دکھ کا مداوع کر دیں۔ میں دعا کروں گا یہ دیکھنے تک میں زندہ رہوں۔ سمیع خان نے ٹیبل کو ناخن سے بے مقصد کھرچتے اپنا فیصلہ سنایا۔ آریان اپنے بازو میں چہرہ چھپا کر رو دیا تھا۔ اور تم اچھی طرح جانتے ہو سمیع خان، میں اس حق میں کبھی بھی نہیں رہا کہ جو شخص کسی بچے کی زندگی برباد کر دے، اسے پوری زندگی کے لیے اسی کے ساتھ جوڑ دیا جائے، پوری زندگی پل پل وہ اپنے مجرم کی شکل دیکھ دیکھ کر گھٹ گھٹ کر مرے۔ پاشا ابراہیم کی رگیں مزید پھول چکی تھیں، مگر یہ معاملہ بالکل الگ ہے سر، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں ہوا، یہ صرف ایک حادثہ تھا جو انجانے میں ہوا، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ ایک ماسٹر مائنڈ پلاننگ کے طور پر جان بوجھ کر یہ حادثہ کروایا گیا۔ اس حادثے کے بعد میری بچی کو کوئی قبول نہیں کرے گا، نہ یہ معاشرہ، نہ کوئی بھی نہیں۔ تم وائٹ پیلس کے جس بچے سے کہو گے میں بچی کس سے شادی کروا دوں گا سمیع خان، چاہے وہ ارشن ہو، احان ہو یا خضر ہی کیوں نہ ہو۔ اب کی بار سوہم خان نے مداخلت کی تھی اور ان کے اس بات پر مہابیر نے پہلو بدلا، مگر احتراماً بولا کچھ نہیں تھا۔ مگر میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کوئی بھی میری بچی سے اتنی محبت کرے گا جتنی کہ امن بابا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وہ کتنا خیال رکھتے تھے معجزہ کا، یہ مجھے معلوم ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے۔ وہ تو کچھ شیطانوں نے ان کی رگوں میں زہر بھر بھر کر پل بھر کو بہکا دیا۔ مجھے پورا یقین ہے امن بابا ٹھیک ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک، سمیع خان کا لہجہ ایک مرتبہ بھی نہیں ڈگمگایا تھا۔ پاشا ابراہیم نے لال انگارہ نگاہوں سے سمیع خان کو دیکھا۔ سمیع خان، تو کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ پاشا ابراہیم کو اپنی آواز جیسے پاتال سے آتی سنائی دی۔ جی بالکل سر، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ معجزہ کا نکاح امن بابا سے ہوگا، امن بابا کا علاج ہو اور ان کی اگلی زندگی کا فیصلہ تقدیر پر چھوڑ دیا جائے۔ سمیع خان کا لہجہ اٹل تھا۔ تو ایک بات تم بھی اچھی طرح جان لو سمیع خان کہ آج کے بعد یہ پاشا ابراہیم کسی کے خلاف اپنے ہتھیار نہیں اٹھائے گا۔ کس منہ سے لوگوں کے ساتھ انصاف کروں گا جب اپنے گھر کی بچی کو ہی انصاف نہیں دلا پاؤں گا؟ لوگ کہیں گے اپنے مجرم خون کو بخش دیا اور نکلا ہے انصاف کرنے۔
پاشا ابراہیم نے دھواں دھواں چہرہ لیے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ اس فیصلے پر سمیع خان نے پہلو بدلا مگر وہ خاموش رہا، جیسے کہنا چاہتا ہو سر آپ کی مرضی۔ میٹنگ برخاست کی جاتی ہے۔ جبران امن کو علاج کے لیے ہاسپٹل لے جاؤ، اور آج کے بعد اس کا وجود مجھے وائٹ پیلس میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ جس نے اپنی منمانی کرنی ہے کر لے، مگر میرا بھی یہ آخری فیصلہ ہے کہ اب امن کا سایہ بھی وائٹ پیلس پر نہیں پڑے گا، اور رہی بات میری، تو رحاب کے ساتھ امریکہ کی 2 ٹکٹس کروا دینا۔ پاشا نے ایک زخمی نگاہ سمیع خان پر ڈالی تھی، جو اب پھر چہرہ نیچے کیے رونے لگا تھا۔ پاشا کے ساتھ میں اور کبیر کی فیملی بھی امریکہ شفٹ ہوں گے، سوہم خان نے بے لچک لہجے میں کہا تھا۔ سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا، کوئی بھی کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ پاشا، سوہم اور کبیر وہاں سے نکلے تھے۔ آریان جو کب سے ضبط کیے بیٹھا تھا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ سمیع خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ سمیع خان کو گلے لگائے پھر سے رو دیا تھا۔ جبران اور ایشان بلیک روم کی جانب بڑھے تھے۔ جبران نے بے ہوش امن کو گود میں اٹھایا اور وہ دونوں اسے وہاں سے لیے ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئے۔ ارشن اس کے سامنے ہاتھ باندھے، وہ ہاتھ اپنی چین کے نیچے رکھے بیٹھا اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کی سبز گہری آنکھوں میں اس وقت خوف، وحشت، درد ہلکورے لے رہا تھا۔ مجھے آخر پوری بات بتا کیوں نہیں دیتے؟ احان، ماہر خان کے معاملہ کیا ہے؟ یہ درد اور دکھ محض ایک غلط نشانے سے ہونے والے حادثے کا نہیں ہو سکتا۔ بات کوئی اور ہے۔ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، اس سے بھی بڑھ کر جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، کبھی ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپائی، مگر اب مجھے 2 دن سے لگ رہا ہے تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ اب بتاؤ گے کہ نہیں؟ ارشن نے اسے بری طرح جھڑکا، جو ملگجے سے حلیے میں کسل مندی سے صوفے پر پھیل کر بیٹھا ہوا تھا۔ احان بھی تنگ آ چکا تھا، دل پر پڑے اس بوجھ سے سانس تک گھٹنے لگا تھا۔ بڑی شرافت سے ارشن کو سب کچھ بتاتا چلا گیا، اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا کہ کیسے ایک سیاہ آنکھوں والی موم کی گڑیا کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں میں اس کا دل کہیں اٹک کر رہ گیا تھا، اور جبکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سے دور جا چکی تھی، تو احان ماہر خان کو کسی پل، کسی لمحہ سکون نہیں آ رہا تھا۔ احان کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ 2 راتوں سے سویا نہیں تھا، نہ نیند میں آنکھوں میں آ کر دے رہی تھی۔ ارشن، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ درد، یہ غم میرا دم گھونٹ دے گا، مجھے اگلا سانس نہیں آئے گا، میں مر جاؤں گا یار۔ وہ بے بسی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ ارشن مبہم سا مسکرایا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ میں بھی جیسے برسوں کا کرب چھپا ہوا تھا۔ پھر تو فکر مت کرو، اس ظالم خون آشام محبت کی جدائی کا غم دل کا لہو ضرور نچوڑتا ہے، پل پل، مگر موت نہیں آتی، اور یہی تو سب سے بڑی بے بسی ہوتی ہے، جس کی زندہ مثال میں ہوں، جو اس وقت تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ وہ سکون سے بولا تھا، مگر احان کو اس کی آنکھوں میں اس قدر وحشت اور ویرانی نظر آئی کہ اسے جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ ارشن کیسے برداشت کر لیا؟ وہ بے بسی سے جھنجھلا کر بولا، کرنا پڑتا ہے، اب تمہیں بھی کرنا پڑے گا، وائٹ پیلس میں بہت کچھ ہو چکا ہے، ہمیں خود ہی سنبھلنا پڑے گا، چلو واپس چلتے ہیں۔ ارشن نے اسے بازو سے کھینچ کر اٹھایا، دونوں وہاں سے وائٹ پیلس کے لیے نکلے تھے۔ سمیع خان اپنی شہزادی کو گود میں اٹھائے آج پورے 1 ماہ بعد ڈاکٹر مفرا کے کیبن سے اس کے پرائیویٹ روم میں لائے تھے۔ وہ مکمل صحت یاب ہو گئی تھی، مگر اس پورے ماہ میں یہ وقت اس نے یا بے ہوشی میں سو کر گزارا تھا۔ وہ وجہ بہت دردناک تھی۔ اب جب بھی جبران اس گڑیا سے ملنے ہاسپٹل کے اس پرائیویٹ روم میں داخل ہوا تو وہ جو اب تک ڈری سہمی سے سمیع خان کی گود میں تھی، جبران کو دیکھ کر بالکل ٹھنڈی اور سفید پڑ گئی۔ پھر اس کی دل خراش چیخوں سے پورا ہاسپٹل کا روم گونج گیا۔ سمیع خان نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ بے قابو ہوتی گئی۔ وہ چیختی جاتی اور جانے کیا الفل بکتی جاتی، بابا مجھے بچا لیں، یہ گندے ہیں، سب گندے ہیں، مجھے بچا لیں۔ آخر مفرا کمرے میں داخل ہوئی اور اسے سکون آور انجیکشن لگا کر پرسکون کرنا پڑا۔ سمیع خان نے بے تحاشا روتے ہوئے دونوں میاں بیوی کی جانب دیکھا، جو ان سے نگاہیں چرا رہے تھے۔
سر کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ یہ ایسے کیوں برتاؤ کر رہی ہے؟ سمیع خان نے جبران کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ معجزہ کا ہوش میں آنے کے بعد کا رد عمل شدید ہوگا، مگر وہ تو پاگلوں سے بھی بدتر برتاؤ کر رہی تھی۔ دراصل سمیع خان، اس حادثے کا بچی کے دماغ پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ اسے ہیومن فوبیا ہو گیا ہے۔ اب جب تک اس حادثے کا اثر اس کے دماغ سے اتر نہیں جاتا، وہ آپ کے علاوہ یا وائٹ پیلس کی خواتین کے علاوہ یوں ہی لوگوں سے ڈرا کرے گی۔ اگر اسے زبردستی کسی کے سامنے لانے کی کوشش کی گئی تو وہ پاگل ہو سکتی ہے، یا یہ خوف اس کی جان لے سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بہت سمجھداری اور پیار و محبت سے اس معاملے کو ہینڈل کرنا ہے۔ جبران نے سمیع خان کو معجزہ کی مینٹلی کنڈیشن بتائی تو وہ وہیں کرسی پر ڈھہ سا گیا تھا۔